یہ امیر المومنین کی زندگی. اب وہاں پہ علی جیسا امام فرما رہا عینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد. تم لوگ اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ورع کے ذریعے کرو، عفت کے ذریعے کرو، اجتہاد کے ذریعے کرو، سداد کے ذریعے کرو، متقی بنو، سچے بنو، پاک دامن بنو، حق کی پیروی کرو اور حق بولو. یہ اہل بیت اطہار کی نصرت کا طریقہ ہے. علی نے فرمایا تم علمی میدان میں آگے بڑھو، جتنا علم تمہارا بڑھتا جائے گا اتنی ہی تم دنیا میں سر بلند نظر آؤ گے. اہل بیت اطہار نے کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہمارے چاہنے والے جاہل رہیں. عین علم کے چاہنے والے جاہل نہیں رہتے. جو علم کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، اور اس کے یہاں جہالت کا تصور نہیں ہے. کائنات کو علی نے نعمتوں سے نوازا ہے. چنانچہ لوگ آئے علی ابن ابی طالب کے پاس، یہ سوچ کر کے آئے کہ علی سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کچھ سوال کرتے ہیں، دیکھیں جواب کہاں تک دیتے ہیں. اور کئی افراد آئے، کرائے پر آئے، سکھائے پڑھائے ہوئے افراد آئے اور آ کر کے علی سے سوال کرنا شروع کیا. 8-10 آدمی مل کر کے ایک جٹھا لوگوں کا آیا، علی ابن ابی طالب کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. آیا امیر المومنین، ہم لوگوں کا ایک سوال ہے اور سب کو جواب الگ الگ آپ کو دینا ہے دلیلوں کے ساتھ. سوال سب کا ایک، جواب سب کا الگ، اور سب کی دلیل الگ ہونی چاہیے. امیر المومنین فرمایا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ لوگوں نے پہلا سوال کیا علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ علم حاصل کرنا بہتر یا مال جمع کرنا بہتر ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا علم بہتر ہے، مال جمع کرنے سے بہتر علم. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دوسرے آدمی نے یہی سوال کیا علم بہتر یا مال؟ علی نے جواب دیا علم بہتر. کا دلیل؟ کا صاحب علم کی حفاظت علم کرتا ہے اور مال کی حفاظت صاحب مال کرتا ہے. تیسرے نے سوال کیا علی علم بہتر یا مال؟ علی نے فرمایا علم بہتر. پوچھا دلیل؟ کا مال میں چوری ہوتی ہے، علم میں چوری نہیں ہو سکتی. چوتھے نے سوال کیا علی علم بہتر یا مال؟ علی نے فرمایا علم بہتر. پوچھا دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے کہ مال مرنے کے بعد چھوٹ جاتا ہے، علم ساتھ چلا جاتا ہے. جب سارے آنے والوں نے ایک ہی سوال کیا اور علی نے سب کو الگ الگ دلیلوں کے ساتھ جواب دیا تو اس وقت امیر کائنات نے ایک جملہ فرمایا، یہ تو تم تو 8-10 افراد آئے ہو پوچھنے کے لیے. یاد رکھو اگر قیامت تک لوگ علی سے صرف یہی ایک سوال کرتے رہے تو سب کو علی الگ الگ جواب دیتا رہے گا. صلوات بر محمد وآل. بس تمہیں یہی اتنے افراد ملے تھے؟ اگر قیامت تک لوگ علی سے یہی ایک سوال کریں تو علی سب کو الگ الگ دلیلوں کے ساتھ جواب دیتا رہے گا. کس کو مانتے ہیں؟ جو علم کا سمندر ہے، جس نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے سینے میں علم کا سمندر موجیں لے رہا ہے. کوئی لینے والا نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. کاش کوئی پیدا ہو جاتا جس کو علی اپنی نعمت سے نوازتے. اور یہ جو دنیا میں علوم رائج ہیں یہ علی ابن ابی طالب کے دسترخوان کا بچا ہوا مال جو لوگوں تک پہنچا ہے.
قدر نہیں کی دنیا نے علی ابن ابی طالب کی، قدر نہیں کی دنیا نے۔ یہی وجہ ہے آخر وقت میں امیر المومنین نے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا مسجد کوفہ میں، اور دل کی بھڑاس نکالی تھی علی نے اس جملے سے، اور اس جملے سے اندازہ لگائیے کہ علی نے کس موقع پر یہ جملہ کہا اور کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی تھی علی کو۔ ایک جملہ فرماتے واللہ وددت انی لم ارکم ولم تعرفونی، کاش خدا کے قسم تم سب علی کو نہ دیکھتے اور نہ پہچانتے۔ بہت بڑا جملہ علی نے کہا ہے، کاش علی کو تم لوگ نہ دیکھتے اور نہ پہچانتے تو بہتر تھا۔ انزلنی الدہر ثم انزلنی الدہر حتی یقال معاویہ وعلی، زمانے نے مجھے اتنا نیچے گرایا کہ میرا نام معاویہ کے ساتھ لیا جانے لگا۔ یہ جملے ہیں امیر کائنات کے، یعنی لوگوں نے اس حد تک علی کی مخالفت کی کہ علی کا نام ان کے ساتھ لیا جانے لگا۔ کیا تقابل ہے اس کا؟ شام کی تاریکیوں کا پروردہ، مولود خانہ کعبہ، دونوں کا تقابل، یہ علی ابن ابی طالب کا درد تھا۔ علی نے فرمایا اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو علمی میدان میں ہو، حرام و حلال سے آشنا ہو اور یہ علوم حاصل کرو، اور وہ علوم حاصل کرو جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنوارے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں چند روزہ زندگیاں گزارنے کے بعد آخر میں تم کو یہاں سے سفر کرنا ہے۔ اور یاد رکھو اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم وہ ہے کہ جس سے اللہ کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ وہ علم حاصل کرو جس سے خدا کی معرفت ہو، جس سے اللہ کی عبادت کی جا سکے، اور حرام و حلال کو سیکھو، بزرگوں کا احترام برقرار رکھو، والدین کے ساتھ نیکیاں کرو، دوستوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ ان تمام چیزوں کی طرف علی ابن ابی طالب نے توجہ دلائی ہے لوگوں کی۔ لہذا والدین کے تعلق سے امیر المومنین نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ بھی واقعاً غور طلب ہے ہمارے لیے، کہ انسان اگر اس دنیا میں آنے کے بعد وہ ماں باپ جو ہمارے وجود کا ذریعہ ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کے سبب ہیں، اسباب ہیں، اگر ہم ان کو نظر انداز کر جائیں تو ہماری نہ دنیا نہ آخرت دونوں خراب ہو جائے گی۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین اپنے شہزادوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، اتنے میں علی ابن ابی طالب کی نگاہ پڑی، ایک نوجوان ہے جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے گڑ گڑا رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے امام حسن سے فرمایا میرے لال جاؤ اس نوجوان سے معلوم کرو یہ کون ہے، وجہ کیا ہے، اتنی اضطراب کے ساتھ فریاد کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، محو خدا، مناجات محو خدا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر امام حسن تشریف لائے اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ اور امام حسن نے فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ امام حسن نے فرمایا چلو تم کو امیر المومنین نے طلب فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان علی کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین نے اس سے سبب پوچھا، وجہ کیا ہے جو تم اتنی بے چینی کے ساتھ فریاد کر رہے ہو؟ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے تم فریاد کر رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو۔ ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا یا علی، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی بد دعا کا مستحق بن چکا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں تمہارے باپ نے تمہارے حق میں بد دعا کی ہے، نفرین کی ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا مولا میں نوجوان ہوں، گناہوں میں ملوث ہوا، میرے باپ نے مجھے بارہا ٹوکا لیکن میں نے ان کی بات کو مانا نہیں، انسنی کر گیا، توجہ نہیں دی باپ کی تنبیہات پر۔ چنانچہ ایک دن باپ نے اپنی آنکھوں سے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، جس کے نتیجے میں
باپ نے مجھے ٹوکا تو مجھے غصہ آیا، میں نے باپ پر اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ گناہ سے روک رہا تھا باپ، لہذا مجھے غصہ آیا، نوجوانی کا خون تھا، جوش مارا، میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ باپ چکرا کے زمین پہ گرا، فوراً وہ خانہ کعبہ میں آیا اور پردہ پکڑ کے میرے حق میں بد دعا کی، جس کے نتیجے میں میرا بدن مفلوج ہو گیا، بیکار ہو گیا ہے۔ جب میں مفلوج ہو گیا تو میں اپنے باپ کی خدمت میں گیا، مجھے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ میں غلط تھا، میرا باپ مجھے صحیح چیز کے لیے ٹوک رہا تھا۔ لہذا میں باپ کے پاس گیا، رونے لگا، منت و سماجت کرنے لگا، قدموں سے لپٹ گیا، باپ سے معافی مانگنے لگا۔ آخر باپ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ باپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تم کو معاف کرتا ہوں، لیکن تمہارے حق میں وہیں دعا کروں گا جہاں تمہارے لیے بد دعا کی تھی۔ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے تمہارے حق میں بد دعا کی تھی تو وہیں چل کے تمہارے حق میں سفارش بھی کروں گا، دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ چنانچہ میں اپنے بوڑھے باپ کو لا رہا تھا، راستے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اسی صحرا میں اپنے باپ کو دفنا دیا اور میں خانہ کعبہ کے پاس آیا ہوں اور پردہ پکڑ کے مناجات کر رہا ہوں، پروردگار میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا، میرا باپ مجھے معاف کرنے والا تھا لیکن اس کو موت نے مہلت نہ دی، راستے میں انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا بس تمہارے باپ نے کیا کہا تھا؟ کہا میرے باپ نے کہا تھا میں تمہارے حق میں وہیں چل کے دعا کروں گا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہو گیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہو گیا تھا، اس نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ چنانچہ علی نے دستے دعا اٹھائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، فریاد کی پروردگار اس نوجوان کو تو معاف کر دے۔ ادھر علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے اس نوجوان کو معاف کیا اور اس نے اپنے بدن سے کپڑے کو ہٹایا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے دستے شفقت سے اس بدن پر اپنا ہاتھ پھیرا، تاریخ کہتی ہے کہ اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ وہ بالکل پہلے کی طرح، یعنی باپ کی نافرمانی عذاب الہی کا سبب بن سکتی ہے، باپ کی نافرمانی عتاب الہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر باپ ناراض تو یقین جانیے کہ خدا ناراض، لہذا ہمیں بہت توجہ دینی ہے۔ یہ تعلیمات اہل بیت اطہار ہیں۔ خدا شاہد اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں، وہ نعمتیں اس کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہیں۔ اہل بیت اطہار جیسی دولت اللہ نے ہمیں دی جس سے پوری دنیا محروم ہے، اور اس پر نور علی نور، ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو مزین کیا ہے۔ جہاں پر دنیا کے لوگ اس دولت عظمیٰ سے محروم ہیں، یہ دولت، یہ محبت اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ اور یہ دولت وہ دولت ہے عزیزو جو بازار میں نہیں ملتی، یہ بادشاہ کے خزانے کی چیز نہیں ہے، یہ کہیں کا سودا نہیں ہے، یہ دولت عطا پروردگار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل الہی ہے، یہ لطف پروردگار ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا یہ دولت۔ لہذا ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اس نے اہل بیت کی دولت سے نوازا ہے، اہل بیت کی محبت سے سرفراز کیا ہے، ورنہ بہت سی قومیں، بہت سے افراد اس دولت عظمیٰ سے محروم ہیں، اور آج دنیا میں جو ہنگامہ ہے اسی دولت عظمیٰ کی بنیاد پر ہے۔ آج دنیا آپ کی جو دشمن ہے وہ آپ کے علم کی دشمن نہیں ہے، وہ آپ کی دولت و اقتدار کی دشمن نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی کی دشمن نہیں ہے، بلکہ دنیا کی دشمنی اس بات پر ہے کہ تم اہل بیت کو کیوں چاہتے ہو۔ دنیا کی دشمنی اس بات پر ہے کہ تم اہل بیت کو کیوں چاہتے ہو۔
تو ان کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے، اللہ نے دی ہے، یہ دولت اللہ نے دی ہے، لہذا ہم سے لڑنے کے بجائے اس اللہ سے لڑو جس نے تم کو نہیں دیا، ہمیں دے دیا۔ یہ نعمت خدا ہے، اس پر اگر اعتراض کرنے کا شوق ہے تو اللہ سے جھگڑا کرو جس نے تم کو محروم رکھا، اور اللہ سے جھگڑا کرنے کے لیے دنیا سے جانا پڑے گا آپ کو، اس سے لڑنے کے لیے تو دنیا سے جانا پڑے گا، اور تم کو تو زیادہ جھگڑا کرنا چاہیے اللہ سے، اس لیے کہ توحید کا پرچم بلند کرتے ہو اور تقسیم پروردگار پہ شک کرتے ہو۔ دنیا کہتی کہ کوئی بھی چیز بغیر اللہ کی مرضی کے ہو نہیں سکتی، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو جہاں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو محبت اہل بیت بھی اللہ کے مرضی کے بغیر مل نہیں سکتی۔ یہ عطائے پروردگار ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، یا ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ہماری نعمتوں کا کفران کرو گے تو ہم سلب نعمت تو پہلے کریں گے، اس کے بعد تم پر عذاب بھی نازل کریں گے۔ ہم اہل بیت کی محبت میں متقی بنتے چلے جائیں، ہم اہل بیت کی محبت کا شکریہ ادا کرتے چلے جائیں، اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ جتنا ہم محبت کا شکریہ ادا کریں گے اللہ اتنی محبت میں اضافہ فرمائے گا۔ اس لیے کہ محبت سے پہلے کا ہر اور تھا، محبت کے بعد کا ہر اور ہے۔ جملوں پر توجہ چاہتا ہوں کہ محبت سے پہلے کا حر لعنت کا مستحق تھا، محبت کے بعد کا حر علیہ السلام بن گیا۔ یہ اہل بیت کی محبت کیا کرشمے دکھاتی ہے کہ ایک شب میں زندگی بدل دی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزو جس پر اللہ کو ناز ہے، جس پر قرآن کو ناز ہے، انہی ہستیوں کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے واسطے پیکر بشریت میں بھیجا ہے۔ اور اللہ نے اہل بیت اطہار کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو چونکہ بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اللہ، لہذا ان کی ہدایت کے لیے انسانی شکل و صورت میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزو جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد مصائب و آلام سے دوچار ہوئی، دنیا نے ان کی قدر نہیں کی، طرح طرح کے ظلم کیے ان پر، ان کی شمع حیات بجھانے کی کوشش ہونے لگی۔ انہوں نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ تو سب کی بھلائی چاہتے تھے، یہ تو سب کو چاہتے تھے کہ لوگ ترقی کریں۔ لوگ کیوں دشمنیوں میں کمر باندھے؟ ان کی شمع حیات گل کرنے کی ٹھان لی لوگوں نے، ایک ایک کر کے انتقام لینا شروع کیا، اور اہل بیت کی دشمنی میں اتنا لوگ ڈوب گئے کہ واقع کربلا رونما ہوا، جہاں پر مظلوم کربلا نے ایک سے ایک قربانی پیش کی، ایک سے ایک قربانیاں پیش کی ہیں امام حسین نے۔ ہمیں حکم ہوا کہ شہزادی سکینہ کے مصائب پڑھے جائیں۔ اس علاوہ یتیمہ میں ایک یتیم حسین کا تذکرہ کرنا ہے۔ حسین کی یتیمہ، آپ تصور فرمائیں کہ 4 سال کی بچی، پھول سے رخسار،
کیا زمانہ سوچ سکتا ہے کہ ننھے ننھے رخسار جناب سکینہ کے اس لائق تھے کہ ظالموں کے تماچوں کے نشان اس پر پڑیں؟ تاریخ بتاتی ہے روز عاشور جناب عباس علیہ السلام خیموں کا طلایہ پھر رہے تھے۔ ایک مرتبہ عباس کا گزر اس خیمے کی طرف ہوا جس خیمے میں سوکھے ہوئے مشکیزے رکھے ہوئے تھے۔ عجیب منظر دیکھا ہے جناب عباس نے۔ ساقی کوثر کا لال کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ جناب عباس نے کیا دیکھا اس خیمے میں جہاں پہ سوکھے ہوئے مشکیزے رکھے ہوئے تھے، ننھے ننھے بچے ان مشکیزوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ مشکیزوں کو اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے تھے، شاید مشکیزے کی نمی سے کوئی سے تسلی مل جائے۔ یہ منظر دیکھتے ہی جناب عباس امام مظلوم کی بارگاہ میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ آقا ان بچوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے، اے میرے مولا ان بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، اے میرے آقا ان بچوں کا ایک حالت زار پہ سکون نہیں مل رہا ہے۔ ادھر دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی تھی، ادھر سے ننھے ننھے بچوں کی صدائے العطش بلند ہوئی۔ جناب سکینہ دوڑتی ہوئی چچا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ امام حسین نے چہرے کو دیکھا جناب عباس کے، فرمایا عباس اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ جناب سکینہ کی طرف رخ کیا جناب عباس نے، فرمایا میرے لال سکینہ جاؤ اپنا مشکیزہ لے آؤ۔ ننھی سی بچی، آپ تصور فرمائیے، واقعات کربلا پہ تصور کیجئے آپ ان جملوں پر۔ جیسے ہی جناب عباس نے جملہ فرمایا کہ جا میرے لال اپنا مشکیزہ لے آ، 4 سال کی ننھی بچی کس امید